صلوات بر محمد و آل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین خاتم النبیین جد الحسن والحسین ابی القاسم مصطفیٰ محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وآل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتاب الحکیم وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. صلوات بر محمد. عزیزان محترم، بغیر کسی تمہید کے بہت ہی مختصر وقت میں انشاءاللہ اس عبادت کو ہم ختم کریں. جس آیہ مبارکہ کی میں نے تلاوت کا شرف حاصل کیا ہے، یہ مبارکہ رسول خدا کے شان میں نازل ہوئی ہے، جس میں اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ کی طرف سے تمہارے پاس نور آیا اور روشن کتاب آئی. نور کے ساتھ ساتھ روشن کتاب آئی. دیکھیں، ایک مثال کے ذریعے سے یہاں میں سمجھاتا ہوا آگے بڑھوں کہ جب کوئی کسی کے پاس آتا ہے، باہر سے ہو یا مہمان ہو یا کوئی دوست ہو یا کوئی اور، نہ دوست ہو نہ مہمان، کوئی کسی کے پاس آتا ہے تو چار پہلو پر ہم لوگ نگاہ کرتے ہیں. یعنی انسان کے ذہن میں چار سوال آتے ہیں جب وہ کسی شخص کو دیکھتا ہے. پہلا سوال، کون آیا؟ دوسرا، کس کے پاس آیا ہے؟ تیسرا، کس کی طرف سے آیا ہے؟ چوتھا ہے، کیوں آیا ہے؟ یہ چار چیزیں، یہ چار چیزیں اس آیے کریمہ میں خداوند عالم نے بیان کی ہے. پہلا فقرہ ہے قد جاءکم، یعنی تمہارے پاس آیا. تمہارے پاس آیا، بھائی آیا ہے تو کس کی طرف سے آیا ہے؟ من اللہ، اللہ کی طرف سے. دوسرا، تمہارے پاس آیا ہے ایک ہے، دوسرا ہے اللہ کی طرف سے، من اللہ. نور، جب اللہ کی طرف سے آیا تو کیا لے کر آیا ہے؟ کہا نور لے کر آیا ہے. اور چوتھا کیا ہے؟ کتاب مبین، روشن کتاب لے کر آیا ہے. نور کے ساتھ ساتھ روشن کتاب، یعنی روشن کتاب کا مطلب یہ ہے کہ یعنی قرآن مجید. یہ وہ قرآن ہے جو لوگوں کو ہدایت کرتی ہے، ہادی ہے یہ قرآن کریم. لیکن یہ قرآن کریم اسی وقت انہی لوگوں کو ہدایت کرتی ہے جن کا تعلق اہل بیت سے ہو، جن کا تعلق ولایت مولائے کائنات سے ہو. اگر جن کا تعلق، یعنی صاحب الفاظ کو مختصر کرتے ہوئے کہوں کہ یہ صاحب کتاب سے جن کا تعلق ہو، وہی انسان کو یہ کتاب رہنمائی کرتی ہے. کب آئے رسول؟ اب ہے نا، کب آئے رسول؟ کب آئے؟ اب انسان کو غور فکر کرنا چاہیے کہ رسول کب آئے. اس لیے کہ قرآن مجید میں رسول کے آنے کا تذکرہ نہیں ہے. کہیں بھی جو ہے رسول کب آئے، کس ہجری میں آئے، کیسے آئے، قرآن میں جو ہے اس کا تذکرہ نہیں ہے. نہیں، جب قرآن میں نہیں ہے تو کیسے معلوم ہوگا بھائی؟ جو چیز قرآن میں نہیں ہے وہ اہل بیت بتاتے ہیں. خود رسول خدا نے اپنے آنے کے تاریخ بتائی. وہ کیا ہے؟ رسول خدا نے کہا کہ اولو ما خلق اللہ نوری. کیا کہا؟ اللہ نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا کیا. یعنی کیا؟ میرے نور کو پیدا کیا ہے، یعنی کچھ بھی نہیں تھا، نہ زمین، نہ آسمان، نہ چاند، نہ سورج، نہ فرشتے، نہ ہوا، کچھ بھی نہیں.
اس وقت اللہ نے ایک نور یعنی نور محمد کو پیدا کیا تاکہ اللہ پہچانوایا جائے. جس طریقے سے اللہ نے کہا کہ میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا, میں نے چاہا کہ اپنے آپ کو پہچانوانا چاہا تو میں نے نور محمدی کو پیدا کیا. یعنی پہلے سب سے پہلی جو پروردگار عالم نے جس چیز کو پیدا کیا ہے وہ نور محمد. یعنی کیا؟ محمد اول مخلوق ہے. خالق کی تمام پیدا ہونے والی مخلوق بعد میں ہے, اللہ کے بعد یعنی اللہ نے اول مخلوق محمد کو پیدا کیا. اسی کو بھی جو ہے مثال کے طور پر میں سمجھاتا ہوں. انسان 4 چیزوں سے بنا ہے. ایک کیا ہے؟ مٹی, پانی, آگ اور ہوا. یہ 4 عناصر سے مل کر جو ہے انسان بنا. یعنی یہ وہ عناصر ہیں, عناصر اربعہ کہتے ہیں, جس کو خدا نے پیدا کیا ہے. یعنی یہ بھی ایک اللہ کی مخلوق ہے. پانی بھی مخلوق, ہوا بھی مخلوق, آگ بھی مخلوق, مٹی بھی مخلوق. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے پیدا کیا اسے بھی. تو اب محمد کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ پانی نہیں تھا, محمد تھے. مٹی نہیں تھی, محمد تھے. آگ نہیں تھی, محمد تھے. ہوا نہیں تھی, محمد تھے. آدم نہیں تھے, محمد تھے. نوح نبی نہیں تھے, محمد تھے. ابراہیم نہیں تھے, محمد تھے. یا لفظوں کو سمیٹ کر یوں کہہ دوں کہ 1,24,000 انبیاء اور اس کے علاوہ کچھ سب ملائکہ جتنے بھی اس وقت پائے جاتے کچھ بھی نہیں تھا, لیکن محمد تھے. چونکہ یہ مناسبت رسول خدا امام حسن کی ہے تو فضائل میں رسول خدا کے اور یہ مصائب میں انشاءاللہ امام حسین کے جو ہے اب سنیں گے. تو کچھ بھی نہیں تھا, محمد تھے. تو محمد نے اس وقت سجدہ کیا. جب محمد نے سجدہ کیا تو محمد کے سجدے کی وجہ سے اللہ مسجود بنا, یعنی جس کی عبادت کی. محمد نے عبادت کی تو اللہ معبود بنا. تو محمد عبادت کرتے گئے, محمد عمل کرتے گئے, اللہ کے القابات بنتے گئے, اللہ کے القابات بنتے گئے. یہ جو ہے محمد علیہ السلام کے جو ہے فضیلت ہے. اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ الذی خلق الموت والحیات, یعنی اللہ نے موت کو بھی پیدا کیا ہے اور اللہ نے حیات کو بھی پیدا کیا ہے. یعنی موت بھی زندگی ہے اور حیات بھی زندگی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ موت نہیں تھی, محمد موجود تھے. حیات نہیں تھی, محمد موجود تھے. تو معلوم ہوا کہ رسول نہ ہماری جیسی زندگی رکھتے تھے اور نہ ہماری جیسی موت رکھتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ زندگی بھی بنی ہے نور محمد کے صدقے میں اور موت بھی بنی ہے نور محمد کے صدقے میں. صلوات بر محمد وآل محمد پر. جناب سلمان فارسی فرماتے ہیں کہ میں خود رسول کو یہ کہتے ہوئے سنا ہے اپنے کانوں سے. رسول نے کہا کہ انا و علی من نور واحد. پہلے کیا کہا تھا رسول نے؟ اول ما خلق اللہ نوری, سب سے پہلے پروردگار عالم نے میرے نور کو پیدا کیا ہے. اس کے بعد اب ارشاد فرما رہے ہیں کہ انا و علی من نور واحد, میں اور علی ایک ہی نور کے 2 ٹکڑے ہیں. اب ٹکڑوں کو سمجھنا ہے تو جو ہے نور کے ٹکڑے, یعنی جب نور کے ٹکڑے ہوتے ہیں تو دونوں ٹکڑوں میں نور آتا. مثال کے طور پر آپ جو ہے 100 واٹ کے 2 بلب لے کر الگ الگ کمرے میں رکھ دیں اور لائٹ کو یعنی روشنی کو ماپنے کا جو آلہ ہے
اس کو دونوں کمروں میں فٹ کر دے تو دونوں کا پاور ایک اور دونوں کے نمبر پرسنٹ ایک ہی رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ ادھر بھی 100 واٹ کا لائٹ ہے، ادھر بھی 100 واٹ کا لائٹ ہے، فرق نہیں رہے گا. جب علی اور نبی ایک نور کے دو ٹکڑے ہیں تو ہمیں یہ نور کہاں ملے گا؟ ہمیں کیسے معلوم ہوگا کہ علی کے اندر بھی وہ نور پایا جاتا ہے؟ تو ہمیں جب یہ معلوم کرنا ہو تو تاریخ کا مطالعہ کرے. تاریخ میں ایک ایسی روایت ملتی ہے جس کو ہم جو ہے شب ہجرت کے نام سے یاد کرتے ہیں. شب ہجرت میں تفصیل جانے کی ضرورت نہیں، اشارہ کرتے ہوئے آگے بڑھو. شب ہجرت میں رسول خدا نے اپنے بستر پر علی کو لٹایا. روایت میں ہے کہ رسول خدا کے بدن سے جب رسول خدا سوتے تھے تو رسول خدا کالی چادر اوڑھ کے سوتے تھے، اور جب کالی چادر اوڑھ کے سوتے تھے تو اس چادر سے نور ساطع ہوتا تھا. لوگ اس نور کو دیکھ کر پتہ کر لیتے تھے کہ یہ رسول سو رہے ہیں. اب اگر شب ہجرت رسول کسی اور کو سلا دیتے جس کے بدن سے نور نہیں نکلتا تو فوراً پکڑے جاتے اور رسول قتل کر دیے جاتے. تو وہاں پر علی کو سلا کر جیسے ہی علی سوئے اور رسول وہاں سے نکلے تو کفار قریش جو 40 قبیلوں کے 40 بہادر تلوار لے کر کھڑے تھے، وہ 5 منٹ کے بعد 10 منٹ کے بعد وہ جا کر جھانک کر دیکھتے تھے کھڑکی سے کہ نبی سو رہے ہیں یا نہیں سو رہے. تو جب صحیح دیکھتے تھے وہی نور ساطع تھا، وہی ڈھنگ تھا سونے کا، وہی انداز تھا سونے کا، اور وہی نور تھا سونے کا. ایک ہی نور، کلر میں رتی برابر فرق نہیں ہے. جیسے اگر ہم لال لائٹ ڈالیں تو لال روشنی آئے گی، سفید ڈالیں گے تو سفید آئے گی. تو علی اور نبی کے نور میں کلر کے اعتبار سے رتی فرق نہیں. آگے جھانکتے تھے، ارے یہ تو نبی ہے اس لیے کہ ان کے بدن سے نور ساطع ہو رہا ہے. جب صبح ہوئی اور صبح ہونے کے بعد چادر کا پلو ہٹایا تو دیکھا کہ علی کی بجائے ہے، تو نبی کے بجائے علی سورے، تو معلوم ہوا کہ انا و علی من نور واحد، میں اور علی ایک ہی نور کے دو ٹکڑے. اس کی دلیل شب میں ہجرت جو ہے رسول کے بستر پر ملے گی. تو جناب سلمان نے کیا سنا کہ انا و علی من نور واحد، اللہ علی اور علی، میں اور علی ایک نور کے دو ٹکڑے. حضرت آدم سے 1400 سال پہلے، 14,000 سال پہلے پروردگار عالم نے نور محمدی کو پیدا کیا. یہاں آدم سے مراد کون سے آدم ہے؟ یا ہمارے آدم حوا شیش وغیرہ وغیرہ یہاں تک جو ہے ہمارے تک پہنچا ہے. کہا جناب جابر ابن یزید جعفی روایت کرتے کہ میں ایک مرتبہ امام محمد باقر کے پاس پہنچا اور پہنچ کر سوال کیا، اے مولا، رسول نے جو حدیث ہے رسول کی کہ میرے نور کو اللہ نے 14,000 سال پہلے آدم سے پہلے خلق کیا ہے، تو یہ آدم کون ہے؟ اس آدم سے مراد کون ہے؟ تو امام محمد باقر علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اے جابر، اللہ نے ایسے آدم جو ہمارے آدم ہے، ایسے آدم 10 لاکھ آدم پیدا کیے ہیں. یعنی اس آدم سے پہلے 10 لاکھ آدموں کو پروردگار عالم نے پیدا کیا. یہ ہمارے آدم نہیں ہے کہ جس میں کہا کہ میں آدم سے پہلے پیدا ہوں، نہیں، 10 لاکھ آدموں سے پہلے جو پیدا ہوئے ہیں، جس نور کو اللہ نے پیدا کیا ہے وہ ہے نور محمد. اور کہا اے جابر سنو، سب آدموں سے پہلے نور محمدی کو پیدا کیا ہے، اور فرمایا وہاں کا یعنی
پہلے والے آدموں کا 1 سال ہمارے یہاں کے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ یعنی پہلے آدموں کا 1 سال یہاں کے اب کے 50,000 سالوں کے برابر ہے۔ تو آپ حساب لگا لیں کہ کتنے سال ہوں گے۔ تو وہ اس وقت جو ہے نور محمدی کو پیدا کیا۔ پس خدا تھا لیکن خدا کا نام لینے والا نہ تھا۔ خدا تھا لیکن خدا کو رازق کہنے والا نہیں تھا۔ خدا تھا لیکن خدا کو معبود سمجھنے والا کوئی نہیں تھا۔ خدا تھا لیکن خدا کو سجدہ کر کے خدا کو مسجد بنانے والا کوئی نہیں تھا۔ تو نور محمدی کو پیدا کر کے پروردگار عالم نے جیسے ہی نور محمدی سجدہ کیا تو اللہ مسجود بنا، عبادت کی تو اللہ معبود بنا، رزق کھایا جناب رسول خدا نے تو اللہ رازق بنا، اور پس محمد فعل انجام دیتے گئے، اللہ کے نام پیدا ہوتے گئے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ تو عزیزان گرامی دیکھیں ابھی بہت سارا رسول خدا کے فضائل ہیں، لیکن جو ہے ایک میں روایت بیان کر کے جو ہے بات کو تمام کروں گا۔ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کے پاس ان کی ایک سہیلی آتی ہے۔ آنے کے بعد کہتی ہیں کہ اے شہزادی، میرا گھر میں میرا باپ اکیلے کمانے والا ہے، کسی وجہ سے اس کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی ہے، آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، آپ دعا کر دیں، آپ کی دعا پروردگار عالم قبول کرتا ہے۔ تو جناب فاطمہ نے کہا کہ نہیں، رک جاؤ، کہاں جاؤ، فلاں وقت میں آؤ جب میرا بابا، دیکھیں جناب فاطمہ زہرا اپنے بابا کی عظمت کو بیان کر رہی ہے، جب رسول خدا کی عظمت کو بیان کر رہی ہے، کہا کہ میرا بابا فلاں وقت پہ آئے گا تم آنا۔ وہ آئیں، آ کے بیٹھ گئیں، وہ چند لمحوں کے بعد رسول خدا آئے۔ جیسے ہی رسول خدا آئے تو فاطمہ زہرا نے اپنی اس سہیلی سے کہا کہ جاؤ میرے بابا کے جوتوں کے تلوے کے نیچے جو دھول ہے اس دھول کو اٹھاؤ، اور اس دھول کو اٹھانے کے بعد اپنے بابا کے آنکھوں پہ لگانا، اپنے بابا کے آنکھوں۔ وہی کیا اس سہیلی نے کہ رسول خدا کے جوتوں کے تلوے کے مشق شدہ مٹی کو اٹھایا، اور مٹی کو اٹھانے کے بعد اپنے بابا کی خدمت میں گئی اور جو ہے سرمے کی طرح اپنے بابا کو لگایا، تو باپ کی بینائی آ گئی، باپ کی بینائی، یعنی باپ دیکھنے لگا، باپ جو معذور تھا اچھا ہو گیا۔ باپ نے سوال کیا بیٹا یہ معجزہ کیسا ہوا؟ کہا کہ یہ رسول خدا کے جوتوں کی تلووں سے جو خاک متصل تھی اس خاک کا اثر ہے۔ اللہ اکبر، رسول خدا کے جوتوں کا خاک کا یہ اثر ہے تو خود بذات خود رسول خدا کا کتنا بڑا معجزہ ہوگا۔ یہ ہے رسول خدا۔ رسول خدا کے کمالات کو ہی بیان نہیں کر سکتا، اہل بیت کے کمالات کو ہی بیان نہیں سکتا۔ ایام عزا ہم لوگوں سے بہت جلد دور ہونے والے ہیں، بس چند دن باقی ہیں۔ فاطمہ زہرا کو جتنا پرسہ دینا ہو اتنا پرسہ دے، اس لیے کہ اس اسلام کی راہ میں اہل بیت کا ہر فرد شہید ہوا ہے۔ آج اس امام کی شہادت کی تاریخ ہے جو کریم ہے، جس کا دسترخوان دنیا عرب میں آج تک مشہور ہے، اس کے در پر کوئی بھوکا نہیں گیا۔ بہت مرتبہ کوشش کی امام حسن کو زہر دینے کی، لیکن آخر کامیاب نہیں ہوئے۔ لیکن وہ تاریخ آ گئی 28 صفر مظفر، جس میں خود امام حسن کی بیوی، خدا اس پر لعنت کرے، جودہ بنت اشس، دودھ کے ایک گلاس میں زہر ملا کر دیا، اور اس زہر کا اثر اتنا زیادہ تھا کہ امام نے جیسے ہی دودھ کا ایک گھٹ
پیا فوراً زہر نے اثر کرنا شروع کر دیا۔ جزاکم اللہ خیرن جزا، خدا آپ کو کوئی غم نہ دے سوائے مظلوم کربلائی۔ اتنا با اثر زہر تھا، اللہ اکبر، زہر کا اثر بہت جلد ہوتا گیا۔ بھائی حسن نے بھائی حسین کو بلایا اور کہا بھیا حسین مجھے خے آنے والی ہے، ایک تشت کو لے آؤ، اور کہا اے بھیا زینب سے نہیں کہنا کہ تشت منگایا ہے، مجھے خے آ رہی ہے، اس لیے کہ میں جانتا ہوں کہ میری خے کیسے ہوگی، میری خے میں 72 میرے جگر کے ٹکڑے نکلیں گے۔ اللہ اکبر، امام حسین نے تشت لایا اور تشت لانے کے بعد امام حسن کے حوالے کیا۔ امام حسن کو قے آئے، کہا قے کے اندر سے قیس میں 72 جگر کے ٹکڑے نظر آئے۔ اللہ اکبر، میں ہاتھوں کو جوڑ کر کہوں گا اے مولا حسن، اپنے بہن کا اتنا خیال کہ بہن کو اپنے جگر کے 72 ٹکڑے نہیں دکھا سکتے آپ؟ ذرا کربلا کے میدان میں آئیں، آپ کی یہی بہن زینب ہوگی۔ ارے جگر کے 72 ٹکڑے نہیں، 72 شہیدوں کو دیکھے گی زینب۔ جزاکم اللہ خیرن جزا۔ وہ وقت بھی آیا کہ وصیتیں کی، اور وصیتیں کرنے کے بعد امام حسن کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ امام حسن کا جنازہ غسل دیا گیا، کفن پہنایا گیا، اور میں کہوں گا مولا آپ کو غسل بھی دیا گیا، کفن بھی پہنایا گیا، لیکن آپ بڑے خوش نصیب ہیں۔ لیکن ذرا کربلا کے میدان میں آئے، جس نے آپ کو کفن پہنایا ہے یعنی امام حسین، وہی آپ کے بھائی کربلا کے میدان میں بے گورو کفن پڑے ہوئے۔ اللہ اکبر، جزاکم اللہ خیرن جزا۔ ایک مرتبہ جناب امام حسن کا جنازہ اٹھا۔ امام حسن کی وصیت تھی کہ مجھے میرے نانا کے پہلو میں دفن کرو۔ اللہ اکبر، جیسے ہی امام حسن کے جنازے کو مدینہ منورہ مسجد نبوی میں لے کر داخل ہوتے ہیں، ابھی داخل ہونے سے پہلے جیسے ہی امام حسن کا جنازہ نکلا، الظالموں نے امام حسن کے جنازے پر تیروں کی بارش کر دی۔ امام حسن کا جنازہ تیروں پا تیر تھے۔ اللہ اکبر، یہ ایسا واحد جنازہ ہے جو گھر سے سفید کفن لپیٹے ہوئے نکلا تھا، لیکن جب پھر گھر کے قریب آیا تو خون سے لبریز، جزاکم اللہ خیرن جزا۔ اس کے بعد امام حسن کی جنازے کو جنت البقیع میں ماں کے پہلو میں دفن کر دیا گیا۔ میں کہوں گا مولا یقیناً آپ کے اوپر ظلم ہوئے ہیں، آپ کو زہر سے شہید کیا گیا، آپ کے جنازے پر تیر پیوست تھے، لیکن مولا آپ کو دفن تو کیا گیا، آپ کو زمین تو ملی دفنانے کے لیے، لیکن آئے ذرا اسی بھائی حسین کو دیکھے، کربلا کا میدان ہے، جلتی ہوئی زمین ہے، حسین بے گور و کفن کربلا کی خاک میں پڑا ہوا ہے۔ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔